السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ دو معاملات پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پہلا، ہمارے پاس سیاسی جماعتوں کے منشور موجود ہیں اور ملک کی معیشت کا جو احوال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی پریشانیاں اور خاص طور پر اس کی قیادت کے خلاف سائفر کیس، جس میں اب شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو سرکاری وکلا سے کام چلانا پڑے گا، ان کے اپنے وکلا تک ان کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہوں گے اور دوسرے سیگمنٹ میں جناب علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان کی معیشت اس وقت آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر ہے۔ آئی ایم ایف سے ہمیں پیسے مل رہے ہیں، تمہاری معیشت چل رہی ہے، اور بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جو اصلاحات اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، نگراں حکومت کے دور میں بھی کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، اور آنے والی حکومت کو لا محالہ وہ اصلاحات کرنی پڑیں گی معیشت کے لیے، تبھی معیشت آگے چل پائے گی۔ اس کے لیے ایک بھرپور مینڈیٹ کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال نون لیگ کا منشور آج جاری ہوا ہے، انتخابات سے 12 دن پہلے، اور الیکشن کیمپین میں تقریباً 11 دن باقی بچے ہیں تب یہ منشور سامنے آئے۔ تو سوال یہ بھی ہے کہ اگلا الیکشن انتخابی منشور پہ لڑا جائے گا یا نظریے پہ لڑا جائے گا؟ وہ نظریہ جو کل نواز شریف صاحب کا تھا، آج ان کے مخالفین کا ہے۔ جو چیدہ نکات ہیں منشور کے، نون لیگ کے منشور کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ یہ منشور جو ہے کہتا یہ ہے کہ مالی سال 2025 تک مہنگائی میں 10% کمی کی جائے گی، 4 سال میں مہنگائی 4 سے 6% تک لائی جائے گی، 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دی جائیں گی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا 1.5% تک کیا جائے گا، 3 سال میں اقتصادی شرح نمو 6% سے زائد پر لائی جائے گی، 5 سال میں غربت میں 25% کمی کا ہدف رکھا گیا ہے، افرادی قوت کی سالانہ ترسیلات زر کا ہدف $40 ارب رکھا گیا ہے، 5 سال میں بے روزگاری میں 5% کمی کی جائے گی، 4 سال میں مالیاتی خسارہ 3.5% یا اس سے کم کرنے کا ہدف، 5 سال میں فی کس آمدنی $2000 کا ہدف، برآمدات کو داخلی ٹیکسوں سے استثناء دیا جائے گا، پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا، آرٹیکل 62 اور 63 کو اپنی اصل شکل میں بحال کیا جائے گا، عدالتی، قانونی اور انصاف کے نظام میں اصلاحات لائی جائیں گی، نیب کا خاتمہ کیا جائے گا، عدالتی کارروائی براہ راست نشر کی جائے گی، اعلیٰ تعلیم کے لیے بجٹ میں 0.5% کا اضافہ کرنا ہے، ملک کے 5 بڑے شہروں کو آئی ٹی سٹی بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو آگے ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے، پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، بہت مختصر سا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت میں آ کر 300 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کریں گے، پاکستان بھر کے بچوں کو مفت تعلیم دیں گے، 5 سالہ دور حکومت میں تنخواہ ڈبل کرنے کو ترجیح دیں گے، غریبوں کے لیے 30 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دیں گے، یوتھ کارڈ کے ذریعے نوجوانوں کو 1 سال تک مالی امداد دیں گے، مزدوروں کے لیے بے نظیر انکم کارڈ متعارف کرائیں گے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ملک بھر میں صحت کا مفت نظام متعارف کرائیں گے، ہر ضلع میں گرین انرجی پارک کھولیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ کے طرز پر کسان کارڈز لائیں گے، تمام ڈویژنز میں یوتھ سینٹرز قائم کریں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ مختصر جو ہے وہ استحکام پاکستان کا منشور ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ 12.5 ایکڑ تک کے کسانوں کو ٹیوب ویل پر بجلی مفت فراہم کی جائے گی، نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بلا سود قرضے ملیں گے، 300 یونٹ بجلی تک کے صارفین کے بل حکومت ادا کرے گی، موٹر سائیکل والوں کو آدھی قیمت پر پیٹرول دیں گے، بے گھروں کو 3 مرلہ پلاٹ دیے جائیں گے، کچی آبادی کے لوگوں کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ تو بڑے بڑے دعوے ہیں، معیشت کا جو احوال ہے اس کو سامنے رکھیں گے، اور الیکشن کے ماحول کو، ملک کے مجموعی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کریں گے۔ جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ مسعود صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو دعوے کرتی ہیں سیاسی جماعتیں، الیکشن میں جو ان کی تقریریں ہوتی ہیں وہ بھی کسی اور نوعیت کی ہوتی ہیں، دعوے بھی کسی اور نوعیت کے ہوتے ہیں، اور بعد میں وہ بدل جایا کرتے ہیں۔ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اس کے تناظر میں جو معاشی صورتحال ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیں گے کہ اس وقت ہماری معاشی صورتحال ہے کیا؟ جی، معاشی صورتحال ہماری جو پچھلا 23 گزرا ہے اس پہ ظاہر ہے کہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ اچھی نہیں تھی، اور 23 کا اگر آپ سال دیکھیں تو جنوری سے جون تک تو بہت ہی خستہ حال تھا۔ معیشت میں مہنگائی فروری، مارچ، اپریل، مئی میں ریکارڈ ہوئی ہے، 35-40% ہر مہینے بڑھتی رہی مہنگائی۔ تو جون تک بہت برا حال تھا، لیکن جون میں جب آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیا شہباز شریف نے پیرس میں جا کے، جس میں وہ ڈار صاحب کو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے تاکہ وہ معاہدہ ہو سکے، تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آئی ہے،
تھوڑی سی نومبر دسمبر میں مہنگائی کی کمی آئی ہے، بہت نہیں، تھوڑی سی کمی آئی ہے، تو کچھ چیزیں اچھی طرف جا رہی ہیں. بہت ضروری ہے اس وقت، جو ایسا آپ نے ابتدائیے میں فرمایا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے پیسے نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا ملک کا کاروبار نہیں چل سکتا. لہذا آئی ایم ایف سے بات کرنا بہت ضروری ہے، اور مہنگائی کم کرنے کے لیے حکومت کو بڑی تیزی سے بڑے مثبت اقدامات اٹھانے ہوں گے. جو منشور ہم نے دیکھے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی مجھے لگی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں مہنگائی کم ہو. لیکن یہ کم از کم اوبویسلی سیاسی جماعتوں کو یہ بات پتہ ہے کہ مہنگائی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک. اچھا، پہلے ان اصلاحات کی بات کر لیتے ہیں جو بہت زیادہ ناگزیر ہیں. یعنی گردشی قرضے سے ہمیں جان چھڑانی ہے، ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، اس میں پی آئی اے ہے، اس میں ڈسکوز ہیں، اس میں دیگر کارپوریشنز ہیں. آگے اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور جو الیکشن کا ماحول ہے اس میں تو لگتا ہے کہ کلیئر مینڈیٹ کسی جماعت کے پاس نہیں ہوگا. تو اگر ایک قومی حکومت بنتی ہے، جیسا کہ زرداری صاحب پہلے کہہ چکے ہیں اور بہت امکان بھی اس بات کا ہے، تو کیا کسی بھی جماعت کے منشور پر عمل کرنا ممکن ہو پائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ منشور جو ہیں یہ قابل عمل ہیں. سچی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ خواہش کسی کی ہو سکتی ہے، توقع نہیں کرنی چاہیے. اس پہ امید کر سکتے ہیں، توقع نہیں کر سکتے. جہاں تک آپ کی بات آپ نے کہی کہ مینڈیٹ کی، تو یہ بات درست ہے کہ کسی ایک پارٹی کو مینڈیٹ نظر نہیں آ رہا. اور اس وقت عوام جتنی دل برداشتہ ہے، میں نے نہ 18 میں کبھی دیکھی ہے، نہ 13 میں دیکھی ہے، نہ 8 میں دیکھی ہے، یا کسی اور انتخابات سے پہلے. لیکن بہت ضروری ہے کہ جو بیسک ریفارمز ہیں وہ ہم کریں، ورنہ یہ مسئلے سلجھا نہیں سکیں گے. تو اگر یہ کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے اور اگر ان کو دوسرے اداروں کا بھی ساتھ ہوتا ہے، جو کہ ہوگا میرے خیال سے انشاءاللہ، تو پھر ان کو فی الفور جو ہے وہ بیسک ریفارمز کرنے ضروری ہیں. آپ گردشی قرضہ کم ہی نہیں کر سکتے اگر آپ نجکاری کی طرف نہ جائیں. اگر آپ حکومت کو اس پالیسی سے اور اس شعبے سے جب تک نکالیں گے نہیں، چاہے وہ آئی پی پیز کی گارنٹیاں ہوں، چاہے وہ ڈسکلوز کی باتیں ہوں، آپ کو حکومت کو اس پالیسی سے نکالنا ہوگا. اسی طرح آپ کو ساتھ ساتھ پی آئی اے دیگر چیزوں کی نجکاری کرنی ہوگی. تو جب تک آپ یہ نہیں کر سکیں گے آپ کوئی کام نہیں کر سکیں. تو کیا یہ سیاسی پارٹیوں میں اتنی ہمت ہے، اتنی کرج ہے کہ وہ جا کے اب یہ نجکاری کی طرف جائیں، وہ جا کے صحیح اقدامات اٹھائیں، کچھ بڑے جو پاورفل لوگ ہیں ان کی سبسڈیز کاٹیں؟ اگر یہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی اور پاکستان ایک بہتر طریقے کی طرف جائے گا. اور اگر نہیں کر سکے تو 75 سال میں ہم جہاں پاکستان کو لے آئے ہیں، ہماری حکمرانی فیل ہو چکی ہے، اب مزید تو گنجائش بھی نہیں ہے فیل ہونے کی. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیں، مشرف دور سے لے کر آج تک یہ نجکاری کا معاملات، یہ سبسڈیز کٹ کرنے کے معاملات یہ اٹھتے ضرور رہے ہیں، ٹیکس بیس بڑھانے کے معاملات اٹھتے ضرور رہے ہیں، لیکن کبھی قابل عمل اس پر عمل نہیں ہو سکا. تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلیئر مینڈیٹ کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی رہیں، سسٹم کا حصہ رہیں، ممکن ہے کہ ہو جائے؟ دیکھیں، پاکستان میں مسعود بھائی آپ جانتے ہیں کہ ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر یہ جو پارٹیاں جو انتخابات میں کے نتیجے میں جیت کے اور کولیشن حکومت بناتی ہیں، یہ ایک پیج پہ رہیں اور ایس آئی ایف سی کو استعمال کرتے ہوئے اگر یہ اس طرف چلے قدم اٹھائیں کہ نجکاری کی طرف جائیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اتنی اکانومی لے کر آ سکتا ہے اپنی کہ جہاں پہ ہم دنیا سے کمپیٹ کر سکیں. لیکن اگر ہم اسی طرح وقت ضائع کرتے رہے جس طرح ہم 75 سال ضائع کرتے رہے، اگر ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں ہوں، ہمارے بچے جو ہوں اسٹنٹڈ ہوں، ویسٹڈ ہوں، تو پھر یہ پاکستان دنیا سے کمپیٹ نہیں کر سکتا. اگر آپ کے آدھے سے زیادہ بچے اسکول میں ہی نہ ہوں تو آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں دنیا سے؟ 5.5% تعلیم کے بجٹ بڑھانے کی بات کی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ وفاق کا بجٹ ہوگا، صوبوں کے بارے میں تو ابھی کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ہائر ایجوکیشن کی بات، جی ہائر ایجوکیشن کی بات ہوئی ہے، تو مناسب ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، میری تھوڑی سی سوچ اس پہ مختلف ہے. آپ بجٹ ضرور بنائیں، بہت سارے لوگ اپنے خود کا پیسہ بھی لگاتے ہیں، یہ تو حکومت وفاق کی طرف سے پیسہ ہے. اس میں دیکھیں فنڈامنٹل ریفارمز کی ضرورت ہے. ہم نے ابھی اس میں بھی بجٹ میں بھی آیا ہے کہ ہم میڈیا کی یونیورسٹی کھولیں گے
ہم اور انجینئرنگ یونیورسٹیز کھولیں گے. پاکستان میں یونیورسٹیاں بہت ہیں, پاکستان میں ان میں قابل اساتذہ نہیں ہیں, پاکستان میں ان میں اچھی پڑھائی نہیں ہو سکتی. تو اس وقت میرے خیال سے ہم کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے کہ جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں, بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں, چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹوں میں یونیورسٹیاں ہیں, بلوچستان میں, پنجاب میں, کے پی میں, پیسن میں. آپ ان یونیورسٹیز کو بہتر بنائیں, ادھر اچھے ٹیچرز لگائیں, ان کو اچھی تنخواہ ضرور دیں لیکن ان سے اچھا پڑھوائیں اگر. اور اس کے بعد لیکن جو زیادہ ضروری ایجوکیشن ہے ہمارے لیے, سچی بات میں آپ کو بتاؤں, وہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے. جس ملک میں 78% 10 سال کا بچہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہو کسی زبان میں, اس میں آپ جتنے بھی ماسٹرز آف آئی ٹی کے پروگرام کر دیں, آپ کیونکہ آپ کے نیچے سے پودی نہیں آ رہی ہے. تو آپ کو پہلا جو کنسنٹریشن کرنا ہوگا وہ اس پہ کرنا ہوگا آپ کو اسکول, پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکول ایجوکیشن پہ. لیکن اگر وفاق 500 ارب روپیہ لگاتی ہے ہائر ایجوکیشن پہ تو اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے, میں اس کے خلاف بالکل نہیں ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مالی سال 2025 تک مہنگائی 10% کم کی جائے گی. اگلے سال کی جو پریڈکشنز ہیں ہماری جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے وہ 2.5% تک کی ہیں. ممکن ہے یہ قابل عمل ہے؟ آپ نے پہلے بھی کہا کہ مہنگائی تو بہت کم نہیں ہو سکتی, لیکن 10% تک کمی کی بات کی جا رہی ہے. سر عموماً جب آپ مہنگائی کم کرتے ہیں تو آپ معیشت کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں. مہنگائی کم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ شرح سود بہت بڑھا دے, جو آج 22% پہ ہے. اگر اسٹیٹ بینک شرح سود بڑھاتی رہے گی یا یہی رکھے گی تو گروتھ لانا بہت مشکل ہے. اب اگر نون یہ کہہ دیے کہ ہم گروتھ بھی لائیں گے 4%, تو اس کا مطلب ہے کہ شرح سود کم کرنی ہوگی. پھر کہتے ہیں انفلیشن بھی کم کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں انلیس کہ انٹل آپ وفاق کا خرچہ اخراجات کم کریں. لیکن کوئی ایسی چیز میں نے دیکھی نہیں ہے اس بجٹ کے اندر کہ جہاں پہ وفاق کے اخراجات کم کرنے کی بات ہوئی. انہوں نے ضرور کہا ہے کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھائیں گے, لیکن کس اور چیز پہ ٹیکس لگائیں گے؟ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم 30% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 5 سال میں بڑھا دیں گے, 10% سے 13-13.5% لے جائیں گے, یہ انفلیشن کے علاوہ ہوتا ہے, یہ گروتھ کے علاوہ ہوتا ہے, تو یہ بہت زیادہ ٹیکس بڑھانا ہے. 0.8% آف جی ڈی پی سال کا 0.7%, یہ کرنا آسان نہیں ہوگا. تو یہ لیکن کہیں بتایا نہیں گیا ہے کہ اگر وفاق اخراجات کم کرے گی تو کہاں اخراجات کم کرے گی, وفاق ٹیکس لگائے گی تو کون سے ٹیکس لگائے گی. اور صرف یہ امید کرنا کہ ہم انفلیشن 10% کے اندر کر سکتے ہیں, تو یہ لائک ایسٹ کہ امید اس کی ضرور ہو سکتی ہے, اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ پہلے ہی جواب سے آپ نے ظاہر سی باتیں بتا دیا کہ ساری چیزیں لنک ہیں, کہ شرح سود بھی ہے اور انفلیشن بھی ہے اور گروتھ بھی ہے, تو ساری چیزیں, تو یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ قابل عمل لگتا نہیں ہے فی الحال. جتنی چیزیں یہ کرنے کے خواہ ہیں اتنی چیزیں نہیں نظر آتی ہوتے ہوئے. ظاہر ہے کہ جب آپ مینیفیسٹو دیتے ہیں تو آپ ساری اچھی اچھی باتیں ہی کرتے ہیں, اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے, یہ رواج ہے میرے خیال سے. ڈاکٹر صاحب 5 سال میں 1 کروڑ گروتھ بھی, جی 6% گروتھ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے گروتھ بھی لانی ہے, میں اس پہ آ رہا ہوں, میں اس پہ نوکریاں, جی, اگر آپ نے گروتھ بھی لانی ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ نے گروتھ بھی لانی ہے تو پھر انفلیشن بھی کم کرنا ہے, انفلیشن کو آدھے سے کم کرنا ہے اور گروتھ کو ڈبل کرنی ہے, تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کرنا مشکل ہوتی ہیں. اب آپ نے اگر 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں 5 سال میں, یعنی کہ 20 لاکھ نوکریاں سال میں دینی ہیں, تو آپ کو کم از کم 6% کی گروتھ چاہیے پاکستان میں, 5 سے 6% کی گروتھ چاہیے ہر سال. تو کیونکہ ان 2-3 سالوں میں تو یہ خود بھی وعدہ نہیں کر رہے کہ اتنی گروتھ ہوگی, تو مجھے 1 کروڑ نوکریاں شاید ہو جائیں پیدا, لیکن تھوڑا سا مشکل لگتا ہے انلیس کہ آپ آؤٹ ایئرس کے اندر 4-5 سال میں 6 یا 7% کی گروتھ کر لیں. اور وہ دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ ایگریکلچر میں گروتھ ہو رہی ہے یا مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہو رہی ہے, لیکن 5 سے 6% گروتھ ہوتی ہے, تب جا کے آپ کی 20 لاکھ نوکریاں نکلتی ہیں معیشت کے اندر. ٹھیک. اچھا 5 سال میں غربت میں 25% تک کمی کا ہدف رکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 کروڑ اور کچھ 30 لاکھ لوگ پاکستان میں خطۂ غربت کے نیچے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو 6 کروڑ پہ لے جائیں گے. تو 3-3.25 کروڑ لوگ جو ایگزسٹنگ ہیں اور جو نئے آنے والے ہیں ان کو جانے سے روکیں گے, یعنی کہ 4 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں. یہ میرے خیال سے بہت ہی اچھا ارادہ ہے, اور یہ بالکل مثبت ارادہ ہے, ہونا بھی چاہیے, کوشش ہونی چاہیے. ایک گروتھ اس خطۂ غربت سے نکالنے کے لیے جو پلان ہے وہ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ وہ کیا پلان ہے. اگین وہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کی امیدیں ہیں, ہماری توقع نہیں ہونی چاہیے.
اتنا زیادہ خاص 1.5-2 کروڑ لوگ کو خطۂ غربت سے آپ نکال سکتے ہیں، 4 کروڑ لوگوں کو نہیں نکال سکتے، تو چلیں 25% پہ نہیں گئے، 30-32% پہ آ جائیں گے، لیکن کم از کم یہ کمی کریں۔ اگین اس کے لیے آپ کو انفلیشن کم کرنا پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بات کرنی پڑے گی کہ بسپ جو اس میں ہم 300-350 بلکہ 400 ارب روپے دیتے ہیں انکم سپورٹ پروگرام میں، اس کو ہم تھوڑا سا اس کو پھیلا بھی دیں اور اس کی اسٹائپنڈ کو بھی بڑھائیں، تاکہ غریب ترین جو 60 لاکھ عورتوں کو ہم پیسے دیتے ہیں ان کی تھوڑی سی مدد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ گریجویشن کروانا ہوگا، ان کے بچوں کو کوئی ہنر دینا ہوگا، تاکہ یہ خواتین کو جن کو ہم پیسے دے رہے ہیں اور کافی سالوں سے دے رہے ہیں، ان کے بچوں کو، ان کو بیٹیوں کو، بیٹوں کو اگر کوئی ہنر ہو تو وہ پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور یہ بسپ سے گریجویٹ ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے انفلیشن کم کرنی ہوگی تو ہمیں ڈالرز چاہیے، پیسہ چاہیے، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا، مگر انرجی کرائسس کے حوالے سے اس میں مجھے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ سولر کے ذریعے جو ہے وہ کچھ بجلی پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ ماضی میں ہمارے ہاں قابل عمل معاملہ نہیں رہا، 10,000 میگا واٹ کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ دعویٰ کتنا قابل عمل آپ کو لگتا ہے؟ اس سے مجھے تھوڑا سا خوف آیا، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 15,000 میگا واٹ اور لگائیں گے، جس میں تھر کول بھی ہوگا، نیوکلیر بھی ہوگا، دیگر چیزیں ہوں گی۔ اس وقت آج کے دن مسعود بھائی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں 8-10 ہزار میگا واٹ کے مشینز بند رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کی بجلی کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو مزید اتنی زیادہ بجلی لگانا جو ہے نا وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ اس وقت بھی ہم 2.1 ٹریلین روپے یعنی کہ 2100 ارب روپے ہم کو دینے ہیں، جو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، جو ہم کو سالانہ کیپیسٹی کاسٹ دینی ہے۔ سولر کی جو بات ہے وہ بڑی سمجھداری کی بات ہے کہ سولر کی کاسٹ اتنی کم ہو گئی ہے کہ سولر لگا کے ہم کچھ اپنا جو نیچرل گیس کے اور امپورٹڈ کول کے پلانٹس ہیں وہ بند کر سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی کیونکہ ہم پیسے نہیں دے رہے وقت پہ لوگوں کو، تو بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو حکومت پاکستان نے جب ابھی ٹینڈر کیا تھا تو کسی نے بڈ نہیں کری۔ پاکستان حکومت یہ شہباز شریف صاحب کے زمانے سے، پی ڈی ایم کے زمانے سے یہ کام کر رہی ہے، لیکن کسی نے بڈ نہیں کری پاکستان کے اندر، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ان کو وقت پہ پیسے نہیں ملے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے جو ساتھ باتیں لکھی کہ ہم آئی پی پیز کے کانٹریکٹ اب نئے جو ہیں وہ روپے بیسٹ کریں گے، روپے میں کریں گے، تو اس سے مزید انٹرسٹ کم ہو جائے گا پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا۔ تو مجھے یہ 10,000 میگا واٹ سولر کے لگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن سولر اگر تھوڑی سی لگ جائے تو وہ ملک میں بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن سولر کے علاوہ میرے خیال سے کوئی اور قسم کی بجلی، چاہے وہ ایٹامک بجلی ہو، نیوکلیر بجلی ہو، یا ہائیڈرو پاور ہو، یا تھر کول کا پاور ہو، اس کو اس وقت تھوڑا سا اس کو توفق کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں ابھی ہم ہیں اور آگے بھی ہمیں آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا، لا محالہ جانا پڑے گا، تو ایسی صورتحال میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی روم بچتا ہے حکومت کے پاس؟ اب جو بات کر رہے ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کے لیڈران یہ فرما رہے ہیں کہ 300 یونٹ بجلی ہم فری دے دیں گے، یہ ہم دے نہیں سکتے۔ یہ 90% صارف جو ہیں پاکستان کے وہ 300 یونٹ سے کم بجلی لیتے گھریلو صارف، تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اسی طرح مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم 20-30% بجلی کے بل کم کر دیں گے، بھائی کہاں سے کرو گے؟ پیسے ہیں آپ کے پاس؟ آپ نے ریفارم سوچے ہیں؟ تو اس طرح بات کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ انرجی کی مجھے اس وقت کوئی ان کے منشور میں کوئی ایسا حل نظر نہیں آ رہا مجھے، جو آج ہی نکلا ہے اور میں نے ابھی دیکھا ہے تھوڑا سا، جو اب جتنی میری ابھی تک نگاہ پڑی ہے اس میں منصور میں مجھے کوئی ایسا حل نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس سے انرجی کی کاسٹ کم ہو جائے۔ اور برآمدات تو یہ سچی بات یہ ہے کہ 2013 سے 18 میں بھی برآمدات جو تھیں وہ کم ہوئی تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی اسٹرانگ ڈالر کی پالیسی، اسٹرانگ روپی کی پالیسی ہوتی ہے، جو فروری سے جو اکتوبر سے جون تک بھی انہوں نے فروری بھی کر دیکھی تھی، جون سے، اس کی وجہ سے ہمیشہ برآمدات کم ہوئی ہیں، اور اگر یہ اس قسم کی پالیسی کریں گے تو برآمدات کم اور مزید کم ہو جائیں گی۔ تو ڈاکٹر صاحب اس طرح کی پالیسی کیا آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے ممکن ہوگی؟ نہیں، آئی ایم ایف کے پروگرام میں دیکھیں نا، اسی لیے اکتوبر سے فروری تک تو آئی ایم ایف نے بات ہی نہیں کری، پھر جب آپ نے جانے دیا ڈالر کو تو اس کے بعد بھی آئی ایم ایف بولتی تھی۔ اس بار آئی ایم ایف کا کیونکہ شمشاد صاحبہ تھیں اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کری تو بڑا آسانی سے اسموتھلی ہو گیا۔ اب اللہ نے چاہا تو یہ مارچ کے اندر یا فروری مارچ میں ایک اور ریویو ہو جائے گا، تو اس کے بعد ایک نئے پروگرام میں جائیں گے۔ تو ہم کو یہ چیزیں، یہ خام خیالی چھوڑ دینی چاہیے کہ ہم دنیا سے قرض لے کر مارکیٹ میں ڈالیں گے اور ڈالر کو سستا رکھیں گے تاکہ امپورٹڈ چیزیں سستی ہو جائیں۔ یہ دنیا
اس طرح نہیں آگے بڑھتی ہے. دنیا کے جو ملک ممالک چائنا، جاپان، کوریا وغیرہ آگے بڑھے تھے تو اپنی کرنسی کو انڈر ویلیو کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ برآمدات ہو جائے. ایک مرتبہ انفلیشن آ جاتا ہے لیکن برآمدات ہو جائے. اب تو آ چکا ہے پاکستان میں انفلیشن. تو برآمدات بڑھانے کے لیے ڈالر جس طرح آپ کسی کموڈٹی کی پرائس نہیں طے کر سکتے، آپ ڈالر کی پرائس طے نہیں کر سکتے. مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں اور اس کے بعد پھر آپ ٹھیک ہے آپ مطلب یہ کہ اسمگلنگ آپ روک دیں جس سے فائدہ ہوگا، ہمارا ہنڈی روک دیں، اللیگل چیزیں آپ ضرور روکیں لیکن ایک لیگل مارکیٹ کو کام کرنے دیں. آنے والی حکومت چاہے نون لیگ کی اور ہو، اب چاہے پاکستان کے پاس چاہے کولیشن گورنمنٹ ہو، صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہوں گے. تو پی ڈی ایم حکومت میں بھی ایکسپیرینس ہمیں رہا، پچھلی حکومتوں میں بھی ایکسپیرینس رہا، آگے بھی اسحاق ڈار صاحب ہوں گے. ان کے کام کرنے کے طریقے کو بھی آپ جانتے ہیں اور اس ٹیم کو بھی آپ سمجھتے ہیں. جو گھمبیر مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا اہلیت رکھتی ہے یہ ٹیم اگر اسی طرح سے پرفارم کر رہی ہو، اسی طرح سے بنے جس طرح کے پی ڈی ایم حکومت میں تھی؟ کیونکہ آنے والی حکومت پی ڈی ایم 2 تصور کی جا رہی ہے. ٹیم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دیگر پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پی پی پی، آئی پی پی جو بھی ہے، اس میں سب سے مضبوط ٹیم جو ہے آج بھی وہ مسلم لیگ کی ہے. لیکن وقت بدلتا رہتا ہے، وقت آگے نکلتا رہتا ہے اور کچھ نئے لوگوں کی نئے سوچ کی ضرورت ہے. ایک چیز جو ہم ٹرائی کر چکے ہیں جس کے اندر ہم نے دنیا سے قرض لیا ہے 13 سے 18 میں اور اپنی مارکیٹ میں صرف 10 مہینے ڈار صاحب کے آخری تھے، 11 مہینے جنوری سے نومبر 2017 میں انہوں نے $10 بلین مارکیٹ میں اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں ڈالے تھے، انٹر بینک مارکیٹ میں. اس چیز کے اب ہم متعامل نہیں ہیں. یہ ملک ہم کو نہ کوئی اتنا قرض دے رہا ہے تو وہ پالیسی تو اب ممکن نہیں ہے. تو اب جو چیز ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، ہم اب یہ نہیں کر سکتے تو وہ کرنا مشکل ہوگا. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے پاس سب سے باصلاحیت ٹیم ہے. چاہے کیا وہ آج کے چیلنجز کے برابر ہیں، یہ اب بات تو عوام فیصلہ کرے گی 8 فروری کو، اور اس کے بعد پھر ہم کو پتہ چل جائے گی معیشت کو اور دیگر چیزوں کو دیکھ کے پاکستان میں کہ کیا ہو رہا ہے.